بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن العربی کی لائبریری سے فرزین شیخ الاکبر محی الدین محمد ابن العربی کی احادیث 101 احادیث قدسی سے ہم آگے پڑھیں گے۔ آج کا ٹاپک حدیث نقل کرنے کی شرائط۔ حدیث نبوی نقل کرنے کے لیے شیخ الاکبر نے بہت سخت معیار اپنایا ہے۔ اس میں بنیادی اصول یہ ہے کہ علمی امانت میں خیانت نہ کی جائے، حدیث کو لفظاً نقل کیا جائے، کوئی ناقل حدیث میں اپنی فہم نقل نہ کرے اور احادیث کو بغیر کسی کمی بیشی کے ویسے ہی بیان کرے جیسے وہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ باتوں کو ویسا ہی نقل کرنا چاہیے جیسا کہ انہیں کہنے والے نے کہا، سوائے جائے ضرورت، یعنی جب کسی دوسری زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے قرآن کو ویسے ہی نقل کرنا چاہیے جیسا وہ لکھا گیا، اور اختلاف سے بچنے کے لیے اس کے بعد ترجمانی کی جا سکتی ہے۔ ترجمانی کا مطلب ہے تفصیل ہے، تلاوت نہیں۔ غیر قرآن یعنی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کی طرح انہی الفاظ سے نقل کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہ کیا جا سکتا ہو تو بتانا چاہیے کہ میں صرف حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ حدیث سننے والا اس کے پڑھنے والے سے زیادہ فہم رکھتا ہو۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ اصحاب رسول تو یہ جان گئے کہ یہاں ارکان اسلام میں ترتیب مقصود ہے، کیونکہ کلام میں واو لائی گئی ہے۔ اسی لیے جب اصحاب میں سے بعض نے ترتیب رعایت نہ رکھتے ہوئے حدیث کو یوں بیان کیا، ایک شخص نے کہا، حج اور رمضان کے روزے، تو فرمایا نہیں بلکہ رمضان کے روزے اور حج۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے فرماتے سنا۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ترتیب تھی، اور یہ بھی آگاہی ملی کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ویسے ہی نقل کرنے چاہئیں جیسے کہ آپ نے اس کو ادا کیا۔ روایت الفاظ النبی: شیخ الاکبر سے روایت ہے، باللفظ کو ہی اصل حدیث قرار دیا۔ آپ کے نزدیک ایسے راویوں کا شمار وحی نقل کرنے والوں میں ہوتا ہے، اور روز قیامت اس کا حساب رسولوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ فتوحات مکیہ کے باب 38 میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یعنی حرفاً اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے میری بات سنی اور اسے یاد رکھا، جسے سنا ویسے آگے بتایا، یعنی حرف بحرف ایسا وہ شخص کرتا ہے جو وحی یعنی کہ قرآن یا حدیث کو انہی الفاظ میں آگے پہنچائے جن الفاظ میں یہ وحی اس تک پہنچی۔ ایسا صرف وحی نقل کرنے والے محدثین اور قاری حضرات ہی کرتے ہیں، فقہاء ان میں شامل نہیں، اور نہ وہ محدث ان میں شامل ہیں جو حدیث کا معنی روایت کریں، جیسا کہ سفیان ثوری یعنی دیگر لوگوں کی رائے ہے، کیونکہ معنی نقل کرنے والا اس حدیث میں ہے کہ اپنی سمجھ نقل کرتا ہے۔ جو اپنی سمجھ نقل کرے وہ خود اپنا پیغمبر ہے۔ روز قیامت اسے ان لوگوں کے ساتھ جمع نہیں کیا جائے گا جنہوں نے وحی لفظ بلفظ آگے پہنچائی اور پیغام رسانی کا حق ادا کیا، جیسے قاری اور محدث کرتا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کو بعینہ آگے پہنچاتا ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں جمع کیا جائے گا۔ پس صحابہ رسول اگر وحی کو لفظ بلفظ آگے پہنچائیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہیں، تابعین صحابہ کے پیغمبر ہیں، اسی طرح نسل در نسل قیامت تک یہ معاملہ یوں ہی چلے گا۔ اگر ہم ایسے مبلغ کو یہ کہنا چاہیں تو وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے تو کہہ سکتے ہیں، اگر چاہیں تو اس کی اضافت اسی شخص تک بھی کر سکتے ہیں جس سے اس نے یہ بات لی اور آگے پہنچائی۔ ہمارے نزدیک ان وسعتوں کا حذف کرنا اس لیے بھی جائز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جبرائیل علیہ السلام نے